آپ تو عمل کریں گے تو ہوگا نا. تو یہ لفظ بے شک بڑے اعلیٰ ہیں، بڑی اعلیٰ برکت کے حامل ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ نیکیاں جڑی ہیں، لیکن جب وہ تمہارے جسم اور روح سے ظاہر ہوں گے تو ثواب ہوگا. تمہارا جسم اس طرح کے اعمال کرے، تمہارے معاملات ویسے ہو جائیں تو اللہ توفیق عطا فرمائے. تو قرآن سیکھنا اور سکھانا انسان کو بہترین بنا دیتا ہے. آج سورہ حج کا آغاز ہوگا اور آج تمام ساتھی جو ماشاءاللہ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو تفصیل سے لکھیں گے، نوٹ کریں گے اس کو اور پورا دھیان رکھیں گے، کیونکہ ایک ایک آیت کے اندر بڑی اعلیٰ گفتگو ہے. سورہ حج کا نام اس لیے سورہ حج ہے کہ اس میں حج کے احکامات کا ذکر ہے اور حج کی گفتگو اللہ نے بڑی تفصیل سے فرمائی. حج کے مناسک بیان کیے گئے، حج کی ترتیب بیان کی گئی، حج کے جو تمام اس کے انداز ہیں وہ بڑے کھل کے اللہ نے اس میں بیان فرمائے. اسی لیے اس سورت کا نام سورہ حج. اس سورت کو عقائد و جہاں بہت پسند فرماتے اس لیے کہ فرمایا کہ اس سورت میں اللہ نے 2 سجدے رکھے. یہ 2 سجدوں والی سورت ہے، یعنی 2 آیات آئیں گی جن میں سجدہ کرنا ہوگا. تو یہ کسی سورت کے اندر 2 سجدے ہونا یہ صرف سورہ حج کو اعزاز حاصل. باقی قرآن کی صورتوں میں ایک ایک سجدہ ہے جہاں بھی اللہ نے چاہا، رسول نے چاہا، لیکن سورہ حج میں بولیے کتنے ہیں؟ 2 سجدے ہیں. اس وجہ سے سورہ حج کی برکت زیادہ ہے، حضور اسے بڑا پسند کرتے تھے. لہذا اس سورت کو دونوں جگہوں کا مرتبہ بھی حاصل ہے. بعض اس کی آیتیں مدنی ہیں اور بعض اس کی آیتیں مکی ہیں. کچھ آیات مکہ میں نازل کی گئیں، کچھ آیات مدینہ شریف میں آئیں، تو لہذا دونوں ہی برکتیں اللہ نے اس سورت میں رکھی ہیں. مکہ شریف کی آیتیں بھی، مکی آیتیں بھی ہیں اور مدنی آیتیں بھی. بنیادی طور پہ سورت کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ نے قیامت کے اور حشر کے دن کی گفتگو فرمائی ہے. بڑی تفصیل سے وہ گفتگو آئے گی، آپ اسے سماعت کریں گے. بڑا خوبصورت انداز ہے اور حشر کے دن کا ذکر قرآن کا ایک باقاعدہ مضمون ہے. قرآن کا باقاعدہ یہ ٹاپک ہے کہ اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ حشر کے دن کی باتیں کی. قیامت کے دن کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا. اس کا بھی پہلا حصہ قیامت کے ذکر پہ مشتمل ہے. ہم اسے پڑھیں گے، ہم اسے سمجھیں گے اور اس کی آیات کو دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح قیامت کا ذکر کیا ہے. دوسرا اس سورت کا جو حصہ ہے وہ حج کے بارے میں، اور اس میں حج کے بارے میں اللہ نے بڑی خوبصورت ترتیب بنا کے تو حج کے حوالے سے حج کی تمام گفتگو کو کیا گیا ہے اور حاجیوں کو بڑی عزت و احترام سے اللہ نے اس میں یاد کیا ہے. عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، اور وہاں جتنے مناسک ہیں، صفا مروہ ہے، وہاں جو قربانی کی ادائیں ہیں، وہاں جو وقوف عرفات ہے، یہ سب اس کا ذکر قرآن میں اس صورت میں بڑی ترتیب سے دوسرے حصے میں کیا گیا. تیسرا اس صورت کا جو حصہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے جانا چاہتے تھے، عمرہ کے لیے جانا چاہتے تھے تو انہیں کفار روکتے تھے اور حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے. تو اللہ نے ان کو بڑے سخت لفظوں سے اس میں ڈانٹا ہے کہ میرے گھر کی طرف آنے والوں کو تمہارا روکنا، تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم میرے گھر میں آنے والوں کو روکو، اور جس کا ارادہ میرا گھر ہے، میرے گھر کی زیارت ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہ چلا ہے، تم اسے روکتے کیوں؟ اور میرے گھر میں آنے والوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو، میرے گھر میں آنے والوں کے لیے تکلیفیں کھڑی کرتے ہو. اس کے اوپر اللہ نے پورا ایک مضمون اس کے اندر رکھا ہے. اور ہم اسے بھی سمجھیں گے کس طرح اللہ نے وہ گفتگو فرمائی. اور آخر میں اللہ نے چوتھے حصے کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ وہ شخص جو کسی کا ظلم برداشت کرے، کسی کی زیادتی کو برداشت کرے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، تکلیف پائی، اب وہ اگر برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کو درجے کیا دے گا؟ مل کے کہو سبحان اللہ. اسے درجے کیا دیے جائیں گے؟ یہ بھی اس صورت کا مضمون ہے کہ اگر وہ تمہیں روک رہے ہیں، تمہیں میرے گھر میں آنے سے روکتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور بھی جس طرح کے انداز لوگ بناتے ہیں تمہارے لیے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح صبر کرنا ہے.
اور اگر زندگی میں کبھی ایسی مشکلات آئیں کہ لوگ تمہارا دل توڑ دیں، لوگ تمہارے لیے تکلیفیں اور پریشانیوں کے دروازے کھول دیں، تو کس طرح تم نے ان سے ڈیل کرنا ہے، تو یہ سورت کا چوتھا مضمون ہے۔ اور یوں یہ پوری سورت ایک بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ قیامت کے ذکر سے ہوتی ہوئی آخر تک چلتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ تو انشاءاللہ جو پہلے دن سے اس میں شامل رہیں گے، میں یہ بات عرض کر دوں، جو پہلے دن سے اس سورت کی ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں گے، ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں گے، تو فائدے سے خالی کا سوال تو خیر نہیں پیدا ہوتا، یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ انہیں علم کے بہت سارے قیمتی موتی عطا فرمائے، بہت سارے علم کی قیمتی موتی، جو آپ کے ذہن کی غذا ہوتی ہے، آپ کی ذہن اور شعور کے اندر وہ موتی جب جاتے ہیں تو آپ کا ذہن خوش ہوتا ہے، موتی علم کے ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ توفیق دے اور اس پوری صورت کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے اس کی پہلی آیات آج پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب ذرا بات سنیں، نا ادھر جیسا کہ ہے نا وہ لے کے فوٹو اسٹیٹنگس کی ادھر لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیات۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تجھے لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ نشہ میں مست ہیں، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من لا تولاہ فانہ یضلہ، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ یہ 4 آیتیں چونکہ ایک ہی موضوع پہ ہیں اس لیے انہیں اکٹھا پڑھا گیا ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اور یہ بات پہلے بھی کی گئی ہے کہ اسلام کا چہرے کا جو جھومر ہے، ہمارے دین کا جو چہرہ ہے، اور اس دین کے چہرے کی جو چمک ہے یا اس کے چہرے کے اوپر جو تاج سجا ہوا ہے وہ یوم آخرت کا تاج ہے۔ یوم آخرت، یوم آخرت، یوم آخرت، تمہارا کھڑا ہونا، تمہارا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا، یہ اسلام کے چہرے کا تاج ہے۔ اور ہمارا دین پہچانا ہی اسی بات سے جاتا ہے کہ ہمارا دین دوسرے تمام ادیان سے الگ ہے، کیونکہ ہم آخرت کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے دین میں اس بات پہ جو سٹینڈ لیا گیا ہے، جو اس بات پہ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔
اس کے ماننے والوں کو بڑی سختی کے ساتھ آخرت کے دن کا بار بار میری طرف دھیان کریں، آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، میری طرف دھیان کریں، بار بار جو ہے اللہ نے آخرت کی بات کی، اور اتنی بار کی ہے کہ یہ پورا ٹاپک ہے، پورے قرآن میں ایک باقاعدہ مضمون ہے جو یوم آخرت کے حوالے سے، اور ہمارا دین اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، بار بار تمہیں یاد کراتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، زیادہ دل نہ لگاؤ، زیادہ دل نہ لگاؤ، زیادہ پریشان نہ ہو جاؤ، زیادہ ٹینشن نہ لو اس کی، زیادہ اس کے لیے رونا پٹنا ضرورت نہیں تمہیں، بار بار اللہ اس طرح توجہ دلاتا ہے۔ تھوڑا بہت آ رہا ہے مسئلہ تو کیوں پریشان ہو، یہ چند دن ہے یار، اتنا زیادہ کیوں تم پریشان ہوتے ہو، اتنی ٹینشن کیوں لی ہوئی ہے، یا اتنا کیوں وقت ادھر ہی دیتے جا رہے ہو، اسی کو سنوارنے میں لگ گئے ہو، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، آگے یوم آخرت ہے، یوم آخرت ہے، یوم آخرت۔ اتنی بات کی گئی، اس قدر یہ بات کی گئی کہ اس کے اوپر کیا میں دلیل دوں گا، کہ اس بات کو یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں آپ آخرت کی کوئی بات نہیں فرماتے تھے، ضرور یاد کرتے تھے۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ دنیا جہان کے جتنے بھی مسلمانوں میں عیب اور پریشانیاں دیکھتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ کل کو کھڑا بھی ہونا، اور جو شخص یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اس کی آخرت کا معاملہ کیا ہوگا تو وہ بڑا دھیان رکھے گا، اس کی سوچ اور ہوگی، اس کی سوچ ہی الگ ہو جائے گی کہ میری تو بھائی زندگی، میں نے اکثر بچوں سے ایک بات کرتا رہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آئے وہ بات، میں ان سے بٹھا کے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی میرے پاس یہ جب بیٹھتے ہیں تو میں ان سے یہ بات ضرور کرتا رہتا ہوں کہ بھائی پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ تم دنیا کے لیے جینا چاہتے ہو یا آخرت کے لیے جینا چاہتے ہو، بولو کیا میں نے کہا، سارے بولو، ہاں پہلے یہ فیصلہ تو کر لو کہ تم دنیا کے لیے جینا چاہتے ہو کہ آخرت کے لیے، یہ پہلے اپنے اندر ڈیسائیڈ کرو، پہلے بیٹھو، تسلی سے بیٹھو، کمرہ بند کر دو، کنڈی لگا لو، اندھیرا کر لو، آسانی سے بیٹھ کے نا پہلے سوچ لو کہ میری زندگی دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے۔ ہم یہی فیصلہ نہیں آج تک کر پائے، یقین کریں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں دنیا کے لیے کام کر رہا ہوں یا آخرت کے لیے کر رہا ہوں، بس چل چلا مسا ماحول ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی جمعہ آگے پیچھے ہو گیا، کبھی ادھر ہو گیا، کبھی ادھر ہو گیا، ہے یہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے، سوچ میں ذہن میں چیز ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر دنیا کے لیے جینا ہے تو چھوڑو سارا کچھ، کیا کرتے ہو پھر، رہنے تو ٹھیک ہے، چلنے تو پھر ٹھیک ہے، کھاؤ حرام، کھاؤ اور نکلو سود کرو، جتنے مرضی گناہ کرتے، کیوں دنیا کے لیے ہے، دنیا میری، اگر آخرت کے لیے اگر جینا ہے مجھے کہو نا سبحان اللہ، تو پھر تو انداز اور ہوں گے نا۔ اگر واقعی تمہارے پیش نظر آخرت ہے اور واقعی تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری زندگی آخرت کے لیے ہے تو پھر تو انداز اور ہو، تو انداز ڈفرینٹ ہو۔ ہمارا مسئلہ ہی ہے کیونکہ آج تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے، سچ کہہ رہا ہوں، 90 سال عمر کے میں نے بوڑھے دیکھے، اور اس طرح دنیا کے پیچھے دم ہلاتے کتے جس طرح ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اس طرح کا انداز 90 سال کی عمر میں بھی دیکھا ہے کہ دنیا اتنی پیاری ہے، اتنی دنیا کے ساتھ رغبت ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے یار یہ تو بھائی چوانے نہیں چھڑے گا بابا، اور ایسے جوان دیکھے مل کے کہو سبحان اللہ، جنہیں اللہ نے آخرت کی سوچ دی ہے کہ انہیں جوانی میں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہی ہے جو اتنا نورانی چہرہ ہے، جوانیوں میں آخرت کی سوچ نے کیا رنگ دکھائے۔ تو مسئلہ اندر یہ چل رہا ہے کہ یہ جتنا آپ فساد دیکھتے ہیں، جتنا یہ آپ بے ایمانیاں دیکھتے ہیں، جتنا یہ آپ جو ہے وہ ہماری قوم کے اندر ایسی جتنی بھی خرابیاں ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ یہ آج تک فیصلہ ہی نہیں کر پایا بندہ کہ میری دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی ہے۔ تو دعا کرو اللہ یہ فیصلہ کروا دے، آمین کہہ دو، ذرا آمین کہہ دو کہ بھائی کس کے لیے جینا ہے۔ اور قرآن واضح ہے، قرآن بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ اگر تم آخرت کے لیے آؤ گے تو ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں دنیا بھی دے دیں گے۔ ہاں ہاں بولیے، ہم تمہیں دنیا بھی دے دیں گے۔ یہ بھی نہیں سمجھتے، کہتے جھوٹ ہی ہے، نہیں ہمیں بھوکے مر جائیں گے۔ اسلام کیا مطلب، ہم کیا مطلب نماز پڑھتے رہیں،
دکانداریاں چھوڑ دیں، کیا کریں ہم بیٹھے رہیں؟ تو بھائی یہ تم سے کون کہہ رہا ہے؟ تم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، دین یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے بڑی خوبصورت بات یہاں کی، کہا اچھا چلو اب تمہیں ایک نئے انداز سے آخر سمجھاتا ہوں۔ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اس دن جو زلزلہ آئے گا، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ ذرا سارے استغفار بولو، بولو سارے۔ ابھی جب بھی میرے منہ سے ایسے لفظ نکلیں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں جی، کیونکہ جو ہی آیات قرآنی ایسی ہوتی ہیں فوراً اس کا رسپانس کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ سن رہے ہیں نا قرآن، تو آپ کو فوراً رسپانس کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے مولا مجھے معاف کرے، مجھے محفوظ کر لے اس دن۔ تو فوراً استغفار پڑھتے ہیں جب بھی دوزخ کی ایسی آیتیں جو آیات قرآنی میں اللہ کا غصہ، فوراً استغفار۔ تو کہا بڑا شدید زلزلہ ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کو واضح کیا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ زلزلہ اللہ فرما رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا زلزلہ، تو وہ کیسا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصل میں جو 3 سور پھونکے جائیں گے ان میں سے پہلا سور کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہیں اللہ نے سور دیا ہوا ہے، سور ایک باجے کی طرح کی چیز ہے، اس کو ریزمبلنس باجے کے ساتھ ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ جب حکم دے گا وہ اپنے منہ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ کی طرف ان کی نظریں اٹھتی رہتی ہیں کہ کب مجھے حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ وہ سور پھونکیں گے تو وہ سور کیا ہوگا؟ پہلے سور پہ جب وہ پھونک دیں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، زمین ڈولے گی، اور اس کے اوپر جتنے عمارتیں ہیں، ان کے اوپر جتنے رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ہلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہوگا۔ اور دوسرا سور جب پھونکیں گے تو لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہوگی، لوگ گھبرا جائیں گے اور اس منظر کو دیکھ کے حلق میں سینے چڑھ جائیں گے۔ اتنا سخت وہ خوفناک منظر ہوگا، جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے ان کو وہ دکھائی دے گا، اور جو قبروں میں ہوں گے وہ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ لہذا قرآن مستقبل کی کتاب بھی ہے، بولو قرآن مستقبل، ابھی ہونے والا ہے، قرآن پہلے ہی بتا کیسا ہوگا۔ اور وہ دوسرا سور جب پھونکیں گے تو لوگوں میں گھبراہٹ ہوگی، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ اور تیسرا سور جب پھونکیں گے تو گھبراہٹ کے بعد لوگ جب مر جائیں گے تو تیسرے سور پہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو یہ 3 سور جو ہیں حضور نے حدیث میں ان کا ذکر کیا، تو اس میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ زلزلہ جو ہے وہ اس قدر شدید ہوگا کہ پوری زمین اس میں ڈول جائے گی اور کوئی بھی شخص اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد فرمایا جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وہ دودھ پلا رہی ہوگی لیکن جب وہ منظر دیکھے گی نا تو اٹھ کے بھاگ جائے گی، بچہ وہیں روتا رہ جائے گا، یعنی ماں اپنے لختے جگر کو چھوڑ کے چلی جائے گی، اس بچے کو اپنی چھاتی سے علیحدہ کر کے پھینک کے بھاگ جائے گی، بچہ ادھر ہی بلکتا رہ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسی ہولناکی ہے کہ اس سے بڑی مثال دینا ممکن نہیں۔ ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے کتنا پیار ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ ماں بھی بچے کو چھوڑ دے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، ایک پریگننٹ عورت ہوگی لیکن جب وہ منظر دیکھے گی تو اتنا دکھ، اتنا غم، اتنا جھٹکا ہے اس منظر کا کہ اس کا حمل پیٹ میں ہی ضائع ہو جائے گا، اندر ہی بچہ فوت ہو جائے گا۔ اتنی سختی، اتنا زبردست وہ تاثیر ہے اس منظر کو دیکھنے کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسا وہ دردناک منظر ہے کہ حاملہ اپنے بچے سے خود محروم ہو جائے گا، اور تمہیں نظر آئیں گے لوگ جیسے نشہ میں مست ہیں لیکن وہ نشے میں مست نہیں ہیں۔ نشہ میں جب مست ہوتا ہے انسان تو انسان ڈولتا پھرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، بولو کبھی ادھر گرتا ہے، اس طرح ہوتا ہے جی، اس طرح مست ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے نشے میں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ مست نہیں ہوں گے۔ زمین ہی کبھی ایسے ہوگی کبھی ایسے ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، اس طرح کا انداز ہوگا، تو دیکھنے والے ہوگا کہ نشے میں مست لوگ کیوں ہیں، مست نہیں ہے، وہ مستی نہیں ہے، وہ زمین کا ڈولنا اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کے قدم جمیں گے نہیں۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اس کی ہیبت سے خواص باختہ ہو جائیں گے، عذاب الہی بڑا سخت ہوگا۔ استغفار پڑھو۔ آگے فرمایا اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہ تو ذکر کیا قیامت کا،
اب کچھ لوگوں کا ذکر اللہ کرنے لگا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں، علم کے بغیر جھگڑتے رہتے ہیں. یہ نصر بن حارث، نوٹ کریں، نصر بن حارث، اس کے بارے میں یہ آیت اتری تھی. اور یہ حضور اسلام پہ اعتراض کرتا رہتا تھا، اور قیامت کے بارے میں تو ہے یہ بڑا مذاق اڑاتا تھا. قیامت کے دن کا یہ بڑا مذاق کیا کہا کرتا تھا، یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر کے دوبارہ اٹھے. تو اس طرح کے الفاظ یہ بولا کرتا تھا. بلکہ ایک بار تو اس نے آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا تم جس خدا کو مانتے ہو وہ سونے کا یا چاندی کا ہے؟ استغفر. تو اس حد تک یہ بدبخت آگے گیا کہ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں آیت اتار دی کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتا رہتا ہے. اللہ کیسا ہے تمہارا، کس طرح کا اس کا انداز ہے، کہ سونے کا یا چاندی کا ہے؟ تو اس طرح کے الفاظ. تو منع ہے اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا. بعض بدبخت میں نے بھی دیکھے ہیں، بدبخت ایسے مضمنوس قسم کے لوگ. اللہ محفوظ کرے، اللہ محفوظ فرمائے، ہدایت دے. جی دیکھیں جی، سب چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دیں. آپ بڑے عالم ہیں، اللہ کو کس نے پھر پیدا کیا ہے سوال کرنے والا. کرتے ہیں یہ کیسے، اللہ کو کس نے کیا پیدا؟ تو اللہ کے اس عظیم کرم نوازیوں کو نہ دیکھ کر اس کی ذات کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا منع ہے. اور حضور اسلام نے اسپیشل منع کیا اپنی حدیث میں، فرمایا اس کی ذات کے بارے میں سوال نہ کرو، تمہاری عقل سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. جتنا اس نے بتایا بس کافی ہے. قل هو اللہ احد، بلکہ کہو سبحان اللہ، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انف، ختم، خاموش، چپ، اس کے اوپر بات نہ کرو. اس نے بتا دیا میری یہ خوبیاں ہیں، کافی ہے. اس سے زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں بات کرنا، کیسا ہے، کیوں ہے، کدھر ہے، کب ہے، اوپر ہے کہ نیچے ہے، دائیں ہیں کہ بائیں ہیں، فضول سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے منع فرمایا. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علم کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. کہا جب بھی کوئی میرے بارے میں، میری ذات کے بارے میں بات کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ کسی سرکش شیطان کی پیروی کر رہا ہے. میری بات میرے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. ہاں، میری ذات کا معاملہ مجھے پتا ہے یا میرے رسول کو پتا ہے جس نے دیکھا ہے. اسی لیے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت بات، اللہ کرے سمجھ آئے. اسی لیے جب حضور معراج سے آئے تو آقا دو جہاں جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے آ کے پھر معراج کی جب گفتگو فرمائی تو معراج کے بارے میں بتایا کہ میں یوں 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 برکتیں لے کے آیا ہوں. تو اس میں یہ بھی ذکر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی زیارت کی ہے. نہیں، چھوٹی سبحان اللہ نا، حضور کی زیارت، آقا علیہ السلام کی بات آئی ہے، سبحان اللہ بڑی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی زیارت کی، میں نے زیارت کی. تو صحابہ نے پوچھا پھر کہ حضور آپ نے زیارت کی ہے، تو اب یہ سوال جب آ گیا ذہن میں کہ اب زیارت ہو گئی ہے حضور کی، تو صحابہ اب پوچھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ کیا بے ادبی نہ کہیں ہو جائے، کیسے پوچھیں. سیدنا صدیق اکبر سے کہا گیا کہ آپ ہماری سفارش کریں، آپ ذرا یہ بات کریں، کیونکہ بات ایسی اگر ہم کریں گے تو کہیں حضور مائنڈ نہ کر جائیں، کیونکہ آقا نے منع کیا ہوا ہے. آپ اب سوال کریں کہ ہماری طرف سے کہ آپ نے انہیں دیکھا ہے تو وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو کیا آپ نے زیارت کی؟ تو حضور کے خدمت میں صحابہ پہنچ گئے، صحابہ بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر نے ہمت فرما کے سوال کیا کہ حضور میں اپنی طرف سے نہیں، اپنے بھائیوں کی طرف سے سوال کر رہا ہوں، ان سب نے مجھے نمائندہ بنایا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سوال کریں. تو میں پوچھتا ہوں ان کی طرف سے کہ آپ نے زیارت کی ہے اللہ کی، تو کیسا ہے وہ، اس کا انداز کیا ہے؟ تو جب یہ سنا کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ بہت مسکرائے. آپ نے فرمایا اچھا صحابہ تم اللہ کی حیت کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کی اس کیفیت کو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی حضور اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں آپ کہ اللہ کیسا ہے. تو اگر اسلام نے فرمایا اچھا چلو اگر میں تمہیں زیادہ آسان کر دوں تمہارے لیے تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ زیادہ آسانی ہو جائے؟ کہا جی حضور اگر زیادہ آسانی میں سمجھا دیں گے اور اچھی بات ہے. فرمایا تم تسلی سے اب وہ جو تم نے پوچھا اس کا جواب لے لو. من رعانی
فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسی نے حق کو دیکھا. بات ہی ختم کر. اللہ کی ذات کے بارے میں حضور نے بھی نہیں بتایا. بولو کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اسی نے حق کو دیکھ لیا. خاموش ہو جاؤ بس خاموشی سے میری زیارت کرتے جاؤ. مجھے کہو سبحان اللہ. بس میری زیارت کرتے جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے کرتے جاؤ. بس یہی ہے سب کچھ، باقی باتیں چھوڑ. تو اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا منع. اور فرمایا کہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. یہ جو بھی کرے گا ایسے اسے منع کر، شیطان نہ بن. نماز اپنی پوری کر، بس اپنا روزہ، اپنی نیکی دھیان کر. اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو منع. شیطانیت ہے، گمراہ کر دے گا نا تمہیں وہ. بھائی جو بتائے گا اللہ تو ویسا ہے ہی نہیں. بولو قرآن میں اللہ نے فرمایا جو تم میرے بارے میں سوچتے ہو میں وہ ہے ہی نہیں. تمہاری سوچ میں جو آ جاتا ہے وہ خدا کیسا ہے؟ جو تمہاری سوچ کے اندر آ جائے. اس کا مطلب سوچ بڑی ہے، خدا چھوٹا ہے، تبھی اندر آیا نا تیری سوچ میں. تو خدا تو ہر شے سے بڑا ہے، وہ تو تیری سوچ میں نہیں آ سکتی. اس لیے جو چیز سوچ میں نہیں آ سکتی اس کو سوچنے سے فائدہ کوئی نہیں. اگر سوچو گے تو تمہاری کسی نہ کسی شیطان کے ساتھ تمہارا راستہ بن جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. منع کیا. آگے فرمایا کتب علیہ انہ من لا تولہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر. فرمایا جو شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. سنیے یہ بات، آخری بات بڑی اہم، کہ جو شیطان کو جس نے دوست بنا لیا وہ اسے ضرور بھڑکتی آگ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ اس بدبخت کی فطرت میں ہی دوزخ لکھ دی گئی ہے. میں نے کیا بولا؟ اس کی فطرت میں ہی دوزخ ہے. لہذا شیطانیت میں جنت نہیں ہے، شیطانیت میں راحت نہیں ہے، شیطانیت میں مزہ سکون نہیں ہے. اس کی فطرت میں ہی بھڑکتی آگ ہے. لہذا جو اس کے ساتھ لگا، اس کی دوستی میں گیا تو بولو وہ بھی گیا، تو دونوں ہی گئے. یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں. شیطان کو دوست جس نے بنایا، آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی گلی سے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کوئی جا رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہو یار واہ بڑے دونوں دوست جا رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہو شیطان کو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے جا رہا ہو؟ بولو نہیں نا دیکھا. کبھی دیکھا ہو؟ اللہ معاف کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شیطان آگے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے اور دونوں گپے مارتے ہوئے جا رہے ہیں، دونوں دوست جو ہوئے. تو دوست جس طرح جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ کبھی دیکھا شیطان کو ایسے؟ آپ نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کس جگہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے دوسرے میز پہ دیکھا کہ ایک شخص شیطان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چکن کڑھائی کھا رہا ہے، کہ دوست جیسے بیٹھے ہیں چکن کڑھائی کھا رہے ہیں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بولو. شیطان کو کبھی فزیکلی کسی نے دیکھا ہے کہ ایسا وہ کسی کے ساتھ دوست نہیں کرتا ہو؟ نہیں، شیطان نہیں ہوتا. اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو شیطان کی شکل میں ہوتا ہے. وہ تمہارا برا دوست ہے، وہ سگٹیا یار ہے، وہ چرسیا دوست ہے، وہ فلمیاں دوست ہے، وہ گندی عادتوں والا وہ ہے دوست، لیکن وہ اصل میں شیطان ہے. بظاہر اس کی شکل انسانوں والی ہے، وہ تمہارا دوست ہے. نام اس کا کچھ بھی رکھ لو، عابد، اویس، کچھ بھی نام لے لو، علی، کوئی بھی، اللہ معاف کرو، کچھ بھی نام رکھو، لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بولو شیطانی ہیں. تو وہ کیا ہے؟ بول دو نا. اب اس کے ساتھ جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ ذرا صحیح بولو. اگر اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو کس کے ساتھ کھا رہا ہے؟ کیونکہ شیطان تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں. بولو وہ تو نظر نہیں آئے، وہ تو برے دوست کی شکل میں ہوگا. لہذا صحبت اثر رکھتی ہے، بری صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اثر نہ ہو. اگر آپ کسی خوشبو کی والے دکان پہ گئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اثر سے محروم رہ جائیں. خوشبو والی دکان پہ آپ گئے ہیں تو آپ اس کے اثر سے محروم نہیں رہ سکتے. اگر وہ خوشبو والا آپ کو خوشبو نہ بھی دے تو آئے گی تو ضرور. بولو خوشبو سونگ تو لوگے نا، تو اثر آیا. اگر وہ دے دے تو اس کی مہربانی ہے کہ یار یہ لے تو بھی لے جا، یہ لے تو بھی لگا لے، یا آپ نے خرید کے لے لی تو وہ تو اور اچھی بات ہوگی، لیکن آپ کو خوشبو ضرور آئے گی. یہ ہو نہیں سکتا. ایسے ہی آپ اگر کسی بھٹی کے قریب گئے ہیں
وہ بھٹی ہے، اس میں کوئلہ جل رہا ہے، کسی فیکٹری میں بھٹی لگی ہوئی تھی، آپ اس کے قریب چلے گئے تو بے شک آپ نے کوئلے کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ آپ نے اٹھا کے جیب میں ڈالا، لیکن آپ کو اس کی گرمی پہنچے گی، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، اور کوئی دنیا کا اصول اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ اس گرمی سے بچ سکیں گے، نہیں بچ سکیں گے، گرمی ملے گی، آپ کو ضرور ملے گی، کیونکہ آپ کے قریب بھٹی جل رہی ہے۔ بالکل یہی حساب نیک کی صحبت کا ہے اور یہی حساب برے کی صحبت کا ہے۔ جس طرح نیک شخص ہے، اس کے قریب آپ بیٹھ گئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، بے شک اس کے ساتھ گلے نہیں ملے، ہاتھ نہیں ملایا، لیکن آپ کو اس کے قربت کا فیض ضرور ملے گا۔ اس قرب کے اندر جہاں پہ نیکی ہو رہی ہے وہاں سے برکت تمہیں مل جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی برا شخص تمہارے قریب بیٹھا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بے نماز ہے، کوئی برا ہے، کوئی برائی کے دلدل میں گھسا ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، بے شک تم نے وہ کام نہیں بھی کیا، تمہارا وہ دوست بھی نہیں ہے، لیکن اس کی قربت کے اندر تم گئے ہو تو اس کی نحوست تمہارے اوپر ضرور آئے گی۔ یہ نوٹ کر لو، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ اسی لیے جب دیکھو، میری سنو بات، دھیان کرو کہ صحبت کا اثر بولو یقینی، بولو صحبت کا اثر، سارے بولو ذرا صحیح بولو، یقینی ہے، تو پھر کیوں نہ اچھی صحبت لی جائے؟ بھائی جب ہونا ہی ہونا ہے، ایک چیز ہو کے رہنی ہے تو پھر اچھی صحبت، وہاں سے برکت لی جائے۔ برائی کا اثر لازم ضرور ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے قریب کوئی برا شخص ہو اور وہ آپ کو اچھا رہنے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک نہ ایک دن ویسے بنیں گے، اتنی قوت نہیں ہوتی کہ آپ اسے نیک بنا لیں، بڑی بات ہے، وہ ولیوں میں ہوتی ہے، وہ نیکوں میں ہوتی ہے، بڑے بڑے ولیوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، بروں کو نیک بنا لیتے ہیں، عوام میں نہیں یہ طاقت ہوتی، وہ تمہیں اپنے جیسا بنا کے چھوڑے گا، اگر تم اس کے قریب بیٹھتے ہو تم بچ نہیں سکو۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں، یار بد مارے بد سے زیادہ خطرناک، یار بد مارے بد، آپ کہتے ہیں مارے بد، مارے بد وہ ایسا سانپ جو سخت ترین زہریلا، اسے مارے بد کہتے ہیں۔ فرمایا یار بد جو برا دوست ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زہریلا سانپ اگر تجھے ڈس دے گا تو صرف جان جائے گی، لیکن اگر برے دوست نے تجھے ڈس دیا نا تو تیرا ایمان بھی جائے گا، ایمان بھی لے جائے گا، کفر کی حد تک تجھے پہنچائے گا۔ لہذا ساری دنیا اس اصول کو سمجھ گئی، اور a man is known by the company he keeps، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے بس اسی سے اس کی پہچان ہے، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں، میری آپ کی کوئی اپنی پہچان نہیں، ہم کوئی نام لے لیں، کوئی اپنا نام رکھ لیں، ہماری پہچان کوئی نہیں، ہماری پہچان اس کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے یا جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہماری پہچان وہ ہے۔ اور آقا اسلام کی یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ اس پہ آ کے تو بات ہی آپ نے اس طرح سے لپیٹ دیا کہ اس کو گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ کیا بولا؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ تمہارا دوست، دھیان سے اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، دھیان سے اس کو اپنے ساتھ جگہ دو، دھیان سے اس کے گھر جاؤ، دھیان سے اس کو اپنی بائک پہ بٹھاؤ، دھیان سے اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، دھیان سے اس کے ساتھ قریب رہو۔ کیوں؟ تیرے دین کی بات ہی نہیں حضور کر رہے، آقا فرما رہے ہیں کہ تیرا دین نہیں ہے، تیرے دوست کا دین، جس طرح کا وہ سوچتا ہے وہ تم ہو، اس کی سوچ جیسی ہے وہ تمہاری ہے، جو اس کے اندر اللہ رسول کا پیار ہے وہی تیرے اندر ہے، اور جتنا وہ اللہ سے دور ہے بولو اتنا تم بھی دور ہو۔ تو یہ صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا وہ پکا گیا، بس بچت کا راستہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس نے شیطان کو دوست بنا لیا، شیطان کی دوستی میں چلا گیا۔ ایک شخص تھا، ایک اللہ والے، وہ حرم میں گئے، جا کے عمرہ حج کی سعادت تھی، ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو ان کے قافلے میں شامل تھے۔ تو اب ظاہر ہے وہاں جب بندہ جاتا ہے نا، سنو، تو بہت کم لوگ ہیں جنہیں دوسرے لوگ یاد رہتے ہیں، زیادہ تر اپنے لیے ہی دعائیں کرتے ہیں۔
کیونکہ موقع ہی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. کعبہ سامنے ہے، گنبد شریف سامنے ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو انسان نا لالچی ہے. ایک دو بار آپ شاید کسی کے لیے دعا کر دیں، باقی آپ کہیں گے پاگل ہوں میں اپنے واسطے ہاتھ دو. چلو ایک دو بار آپ نے کر دی کسی کے لیے، اس کے لیے کر دی، فلاں کے لیے کر دی، کوئی یاد آ گیا کر دی، لیکن زیادہ تر بولو، سارے بولو، اپنے لیے ہی انسان مانگتا ہے. انسان بڑا لالچی ہے. یار دوستو، عمرہ میں اتنے پیسے کر کے آیا، لاکھ ہزار لگا کے حج کرنے آیا، اب بھی میں دوسروں کے لیے مانگتا پھر، یہ بات ہے اپنے لیے. تو زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں، زیادہ تر اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کی عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی حرم میں جاتے، کعبہ شریف سے لپٹتے اور غلاف کو پکڑتے. جب مدینہ شریف گئے تو وہاں ریاض الجنہ میں دوستوں نے بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ جب بھی کعبہ سے لپٹتے تو ایک ہی دعا کرتے، اے اللہ میرے دوستوں کی خیر کر دے، اے اللہ میرے دوستوں کی خیر کر دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، اے اللہ میرے فلاں دوست کو ٹھیک کر دے، فلاں دوست کو نیک کر دے، فلاں میرے دوست کے لیے یہ دعا، فلاں کے لیے یہ دعا. کہتے وہ 5-7 دن لوگ سنتے رہے. ایک دن برداشت نہ ہو، کہا حضرت خدا کا نام لیں، کوئی اپنے لیے بھی کوئی مانگ لیں. ہم تو آپ کی دعا جب بھی سنتے ہیں آپ فلاں کے لیے مانگ رہے ہیں، فلاں کے لیے، اس دوست کے اس دوست سب آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ سارا دن اسی لسٹ کو دعا میں جاری رکھتے ہیں. ہم تو آپ سے سنا ہی نہیں اپنے لیے بھی کچھ مانگیں. تو ان بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا محترم آپ سمجھے نہیں ہیں، اگر میں ان کی خیر مانگوں گا تو ہی میں ٹھیک رہوں گا. نہیں سمجھے آپ؟ اگر یہی نہیں ٹھیک رہن دے تو میں کیسے ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ دیکھو نا، میرا اچھا دوست ہوگا مجھے اچھا مشورہ دے گا، نیک دوست ہوگا نماز کی طرف لے جائے گا، اچھے یار ہوں گے قرآن یاد کرا دیں گے، اچھے دوست ہوں گے حضور کی کوئی حدیث سنا دیں گے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اچھے لوگ ہوں گے نعت پڑھ دیں گے، اچھے لوگ ہوں گے درس کی طرف آؤ یار درس قرآن میں چلتے ہیں یار. اچھے دوست ہوں گے تو مجھے آخرت یاد کراتے رہیں گے. لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ یہ میں اصل میں ان کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے لیے ہی کر رہا ہوں. کیوں؟ دوست ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک رہ سکتا ہوں، جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے 24 گھنٹے کا وقت ذرا دیکھیں. جب آپ کی کوئی نماز کوئی نیکی کا معاملہ قضا ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ کی دوستی ہوتی ہے. وہ کوئی یار ہوتا ہے. اچھا صرف انسان ہی یار نہیں ہوتے، موبائل بھی ایک دوست ہی ہے، یہ بھی ایک دوست ہے. صرف انسان ہی یار نہیں ہوتے، یہ جو دکان ہے نا، بول دو، یہ بھی دوست کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کو بھی جاری کر. صرف انسان ہی یار نہیں ہوتے، آپ کی چیزیں، آپ کی جو دائیں بائیں چیزیں، یہ بھی اس دوست کی طرح ہی بعض لوگ ان کو دوست بنا لیتے ہیں. تو جب بھی کوئی نیکی قضا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کے کسی دوست کا ہاتھ ہے. نوٹ کر لو بات. اور اس نے تمہیں وہ نیکی نہیں کرنے دی. اگر وہ اچھا ہوتا تو تمہیں خود بھی نیکی کی طرف لے کے چلتا، خود بھی جا کے سجدہ ادا کرتا، خود بھی نیکی کرتا. لہٰذا اچھے دوستوں کو چن چن کے بناؤ. 2-4 بناؤ لیکن منہ متے لگ دے بناؤ. اور کیا کسی نے جملہ بولا، پنجابی کے بڑے اچھے اخوان ہیں، پنڈوں میں بولے جاتے ہیں، آج بھی شہروں میں کم ہو گئے، کہ جو بد ہوتا ہے وہ 7 گھر چھوڑ کے بھی بد لب لینا. جو خود برا ہے نا، وہ اس سے اچھوں میں چین ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے 7 گھر دور بھی ہے نا، اسی سے جا کے دوستی کرے گا جو برا ہو، اور جو اچھا ہے مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سنے بڑی اہم حدیث. حاضر ہوئے پھر شاید میں حضور میں فلاں صحابی سے ملنے گیا تو میں بالکل ٹھیک تھا، فلاں صحابی سے میں ملنے گیا بالکل ٹھیک تھا، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے ذرا دم فرمائیے، طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور اس سے اٹھ کے آیا ہوں. حضور نے قریب بلایا، آپ نے ان کے سر مبارک پہ ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ تجھے نظر لگی ہے. بولیے کیا لگی؟ نظر لگی. اور آپ نے فرمایا النظر حق، نظر حق ہے، لگ جاتی ہے. اس میں اس کا قصور نہیں ہے کہ اس نے تمہیں لگائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے تم پہ نظر ڈالی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لگ گئی تجھے. تو حضور نے دم فرمایا تو آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اچھی نظر ہے تو وہ بھی لگ جاتی ہے. آئے ہے مل کے کہو نا سبحان اللہ. لوگوں نے بری نظر ہی رکھی ہے ذہن میں، بری نظر ہی لگ دی ہے، اور بھائی اچھی نظریں بھی لگتی ہیں. نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے،
اور گرے تو خانہ خراب کرے. تو کہا نظر لگ جاتی ہے. تو اللہ والوں کی نظر جب آپ ان کے قریب بیٹھتے ہیں تو ان کی نظر آپ پہ پڑ جاتی ہے. بس وہ نظر کام کرتی ہے. برکتیں رحمتیں اس نظر سے آتی ہیں. وہ فضل نظر سے نصیب ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کے قریب بیٹھ گئے. ایسا پوری زندگی میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا دوست نہ بنائیں, بننے نہ دیں اسے اپنے قریب. اگر ہے تو یہ بھی غلط فہمی, نہیں اسے میں نیک بنا لوں گا, کوئی بات نہیں, کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. اپنے آپ کو اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالو. منع کیا گیا, کہا چھوڑ دو اسے. اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہدایت کی دعا کرو اور اس سے کنارہ کش ہو جاؤ, ایک سٹیپ بیک آ جاؤ. تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ لے دے جائے گا. اور اس قدر مضمون کو اہمیت حاصل ہے, یہ مضمون اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کا جو آخری جز رکھا اس کے اندر یہی بات فرمائی. مل کے کہو سبحان اللہ. ساری نیکیاں کروا لی اللہ نے اوپر, اور پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر تم نے نیک رہنا ہے تو جتنے گمراہ ہیں, جتنے غضب یافتہ ہیں, ان سے دور ہو جاؤ. یہ نہیں کہا ان کو ساتھ ساتھ ہی رکھو. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, مجھے جملہ کسی نے سنایا تھا, ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے یہ بات کہی. یہ کہتے ہیں جی دیکھیں فاروقی صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں, اچھی دوستی ہونی چاہیے. کبھی کبھی بندے کا دل کاری پڑتا ہے نا, پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس وسوسے میں آ کے کہ چلو کبھی یار میں کہنا روز جانا, چلو کبھی کبھی بندہ ذرا چلا جاتا ہے, ذرا طبیعت فریش ہو جاتی ہے. اچھا وہ طبیعت فریش کرنے جاتا ہے, جتنی سال میں نیکیاں کری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جلا کے راکھ کر کے آتا ہے. اور کیا کرنے گیا تھا بولو؟ طبیعت فریش کرنے گیا. میں ذرا ذرا تھوڑی دیر گپیں مارنی, 2-4 سگریٹ لانے نا, بس زیادہ نہیں, ایک آدھ پینا ہے بس, زیادہ نہیں. کبھی ہو گیا جاتے ہیں فلم دیکھنے, اس میں کیا ہوگا, 6 ماہ بعد کبھی چلے گئے, ایک کیڑی کو بڑی گال نہیں جناب. پچھلا معاملہ ختم ہو گیا, وہ معاملہ فنش ہو چکا. آپ نے اللہ سے بے وفائی کر دی, بے وفائی ہو چکی ہے. اس طرح کی آپ جو ہے بات کر کے کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رحمان بھی رہے اور شیطان بھی رہے؟ مطلب آپ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ آپ شیطان اور رحمان کو اکٹھا کر رہے ہیں. آپ کے ایک طرف شیطانیت بھی چلتی رہے, رحمان کو بھی میں سجدے کر کر کے خوش کرتا رہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان اپنی جگہ رحمان ہے, شیطان اپنی جگہ شیطان ہے. تو تم دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے. تو کبھی کبھی بندہ دیکھ لے, میں لگاؤ یار کوئی شاید دیکھیے یار, تو گیا کام ختم ہو گیا. یہ بات رضائی میں یاد آئے گی تجھے, میری رضائی کے اندر جب سردیوں میں لیٹو گے تو یاد آئے گی کہ اگر یہ کام ہوا تو پچھلے گئے, پھر صاحب ختم ہو گیا, نیا صاحب شروع کرو. کیونکہ بد صحبت انسان کے لیے, دیکھو سادی سی مثال ہے, پوری بس بنانے کے لیے میں بڑی تحقیق سے عرض کر رہا ہوں 6 مہینے کا وقت لگتا ہے. ایک بس, بڑی بس 72 سیٹر, 6 مہینے میں ایک بڑی بس تیار ہوتی ہے. اس کا ڈھانچہ, اس کا انجن کہاں سے بن کے آتا ہے, کتنے پرزے ہزاروں, پھر اس کے اندر جو سیٹیں, پھر اس کے اندر لوہا, پھر ساری وہ اس کی ڈیکوریشن, اس کے ٹائر, اس کی ہر چیز بناتے کمپنیوں سے بن کے جب وہ آتا ہے 6 ماہ لگتے ہیں. ایک دیا سلائی 6 برس کا بچہ لے کر اس کے اندر پھینکے, 6 منٹ نہیں لگیں گے اس کو جلا کے راکھ ہونا. بولیے ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو بتائیے وہ 6 مہینے کا عرصہ کدھر گیا, اور 6 منٹ بھی نہیں لگے اور پوری بس اڑ کے رہ گئی. تو بتائیے اس کا زیادہ اثر ہے, اس دیا سلائی کا, اس دیا سلائی کا اثر زیادہ ہے. وہ جو تم نے سکرین کھولی ہے نا, اس کا اثر حج سے بھی زیادہ ہے, اس کا اثر تمہاری تہجد سے بھی بڑا ہے. وہ جو سکرین کھول کے تم نے جو سکرول کیا ہے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے نا, محترم تیری داڑھیوں سے بھی, تیری داڑھی کے بالوں سے زیادہ اثر ہے اس کا. اڑ کے رہ گئی ساری نیکی تیری, خالی ہو گیا تو. اور تجھے فرق نہیں, میں تو 2 منٹ کے لیے بس ذرا ہلکا سا مزہ لے رہا, کیا ہو گیا, ابھی نماز پڑھ لینی ہے میں نے. ایسا نہیں ہوتا. اس وسوسے میں کبھی نہ آنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ دل پہ لکھو. آپ فرماتے تھے جب نیکی اور برائی اکٹھی ہوگی تو برائی غالب آئے گی. برائی بولو, غالب آ جائے گی. اس غلط فہمی میں نکل گئی عمر لوگوں کی, اور کوئی نہیں تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں ہم نا, پھر کیا ہو گیا. اور لگاؤ یار شادی ہے, تھوڑا سا ناچ گانا ہونا چاہیے, پھر کیا ہو گیا. ہم نیک لوگ ہیں اصل میں, شادی بیاہ ہے نہیں جی, تو ناچ گانا کرو ذرا تھوڑا سا.
آپ کی نسلوں تک یہ اثر جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آپ کا یہ 2 منٹ کا ناچ گانا نسلوں تک جانے والا ہے، اس لیے کہ وہ 6 منٹ میں دیا سلائی اتنی سی چھوٹی سی انگلی سے بھی چھوٹی، اس نے 6 مہینے کی بس کو چلا دیا. برائی کا اثر زیادہ ہے. اور فرمایا کہ ایک من دودھ ہو بالکل پیور، ابھی ابھی بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوگا، پیور ترین، جس میں کوئی پانی کا قطرہ نہیں، اس کے اندر 1 قطرہ پیشاب ڈالو. بولو، 1 قطرہ پیشاب 1 من دودھ کے اندر 1 قطرہ. اب اس من کا اس قطرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ خالص ہے، من ہے، 40 کلو ہے، اور یہ 1 قطرہ پیشاب ہے. حکم شرعی یہ ہے اب یہ پورے کا پورا دودھ حرام ہو گیا. شرعی حکم ہے اب اسے پینا حرام ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا پڑ گیا. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو ذرا پانی سے اتارے نا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. آپ کہیں یہ لے میں نے نکال دیا قطرہ، 1 قطرہ باہر نکال دیا دودھ کا. نہیں، یہ بات نہیں، شرعی طور پہ اب یہ حرام ہو. اب آپ اسے پی نہیں سکتے، اسے گرائیں، 40 کلو گرانا پڑے گا، نیا دودھ لائیں آپ. بالکل یہی معاملہ تمہارے گندے دوست کا ہے، گندے یار کا ہے. وہ تمہارے قریب آ کے بیٹھتا ہے، تیری ساری کی ساری سوچ اور فکر کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تیرے اندر جتنی نیکیوں کے پلان ہوتے ہیں انہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور اب سنو ذرا دوسری طرف آ جاؤ، میں تمہارے دل کو ذرا تسلی بھی دے دوں، صرف ڈرانے کافی نہیں ہوتا. اگر اچھا دوست تمہارے قریب آئے، سبحان اللہ، تو وہ ابو بکر کی طرح بلال کو کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے. وہ اچھے تھے نا، بلال کو لائے تھے، دوست بنے تھے. تو وہ بلال جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس کا آگا پیچھا ہی کوئی نہیں، اس سے حضرت بلال کی یاری، حضرت ابو بکر کی یاری نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر. اچھا دوست تجھے کہاں پہنچاتا ہے، کہاں تک لے جاتا ہے. اور برا دوست صرف انسان ہی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس سے تمہارا دل لگتا ہے وہ تمہارا دوست ہے. چاہے وہ موبائل ہے، وہ کوئی کمپیوٹر ہے، وہ کوئی تمہاری دکان ہے، وہ کوئی تمہارا موٹر سائیکل ہے، جس سے تمہارا دل لگ گیا وہ دوست ہے تمہارا. بس اس کو دیکھ لو، باقی چھوڑ دو یار، لمبی کہانیاں نہ کرو. اس کو دیکھ لو، اپنی صحبت بہتر کرو، انشاءاللہ کرو، انشاءاللہ کرو. دھیان رکھو اس پہ، صحبتیں اچھی کرو، وقت اچھے لوگوں کے ساتھ گزارو. یار تنہا بیٹھ جاؤ. اچھا بعض لوگ نا، سنو آخری بات، بعض لوگ اپنے بھی تو دوست ہوتے ہیں. بولو، اپنی یاری بھی تو ہوتی. انسان کے اندر ایک اپنا نفس بھی تو ہے، پھر لوگ اس کی غلام بن جاتے ہیں، پھر اپنے غلام بن جاتے ہیں. اپنے دوست ہوتے ہیں، وہ انہیں غلط کہتا ہے، اندر سے مشورے آتے ہیں، ایسے کر لے، اچھا اب تنہائی ہے اب ایسے کر لے، اب کنڈی لگی ہوئی کسی کو کیا پتا، ایسے کر لے. لہٰذا وہ اندر کا دوست بھی، اس کو بھی بنا کرنا ہے بھائی، اس دوست کو بھی کنٹرول کرنا ہے. وہ زیادہ منحوس ہے. باہر کو تو آپ نے بند کر دیا دروازہ، اکیلے ہو گئے، موبائل بھی چارج نہیں تھا، بند پڑا ہوا ہے، کمپیوٹر بھی لائٹ آف ہے، بند پڑی. اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کا اندر کا دوست جاگ جائے گا. وہ اندر کا یار تمہیں اب برائی کی طرف لے کے جائے گا، اب ایسے کر لو، اب ایسے کر لو، اب ایسے کر لو. اس کو بھی درود پاک پہ لگا دو، مل کے کہو سبحان اللہ. اس کو بھی نماز پڑھنے پہ لگا دو، اس کو بھی درود پڑھنے پہ، تسبیح پڑھنے پہ. تجھے ٹائم ہی نہیں دینا، میں تجھے وقت نہ ملے مجھے گمراہ کرنے کا، لگے رہو بس. اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی سنورتی جائے گی. اور آج جو بہاریں تم دین کی دیکھتے ہو دنیا میں، وہ اچھے دوستوں کی وجہ سے. اچھے دوست مل کے جب بیٹھتے ہیں تو وہاں سے دین کے چشمے پھوٹتے ہیں. اور ان کا اللہ اتنا پسند کرتا ہے جو مل کے بیٹھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اچھے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن ایک آواز دے گا، اَیْنَ مُتَحَابُونَ فِیَّ. یہ حدیث بڑی قیمتی حدیث ہے. اَیْنَ مُتَحَابُونَ فِیَّ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں مل کے بیٹھا کرتے تھے؟ وہ کیا تھے؟ آپس میں یار تھے، اچھے یار تھے. آجو یار آجو، میسج آ گیا، فون آ گیا، آجو آجو. وہ مل کے بیٹھ جاتے تھے. اللہ بلائے گا، اَیْنَ مُتَحَابُونَ فِیَّ، کون ہیں جو میری محبت میں بیٹھا کرتے تھے؟ آ جاؤ سارے. وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، ہم نے تمہیں جنت عطا کر. اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، ان کی صحبت کا اثر لازم آئے گا. اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو. اللہ مجھے آپ کو سعادت دے دے. یہ 4 آیات جو آج پڑھی گئی ہیں، اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کو برکت دے. انشاءاللہ یہ جنہوں نے آج ماشاءاللہ پہلے دن سے اس کو شروع کیا ہے، اس کی تفاسیر کو انشاءاللہ ان کے گروپ میں بھیج دیا جائے گا. جو انہوں نے تفاسیر کرنی ہے وہ یہ نوٹ رکھیں انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. وما علینا